الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ صدق اللہ العظیم۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، قیامت کے دن جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ مزیدار زندگی میں ہوگا۔ اور بدھ کے دن ہمارے سامنے کچھ باتیں آئی تھی، بغیر حساب کتاب کے بھی لوگ ایسے خوش قسمت ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، اور نیکیاں تولی جائے گی، گنی نہیں جائے گی، اور وزن جو پیدا ہوگا وہ اخلاص اور نبی کی سنت کے مطابق پیدا ہوگا۔ کچھ ایسے اور لوگ بھی ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ 70,000 کا ٹارگیٹ تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا کہ ان 70,000 میں ہر فرد کے ساتھ 70,000 ہوں گے، 70,000 ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ہاتھوں سے پاک ہے، اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ ہے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ اپنے آپ کو دکھائیں گے نا، تب ہمیں پتا چلے گا کہ میرا اللہ ایسا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بارے میں غور نہ کرو، یہ آنکھیں سورج نہیں دیکھ سکتی اللہ کے بنائی ہوئی مخلوق کو، تو اللہ کو کیسے دیکھ پائے گی؟ اس لیے کبھی سوچنا بھی نہیں ہے، ہاں اللہ کی مخلوقات پر غور کر کے اللہ کو سمجھنا ہے۔ تو کل قیامت کے دن حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ 3 لب بھر کے جنت کے اندر ڈالے گا میدان محشر میں سے۔ وہ اللہ کے لب کیسے ہوں گے، چلو کیسے ہوں گے، وہ اللہ جانتا ہے۔ وہ بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ایک تیسرے خوش قسمت وہ لوگ بھی ہوں گے جن کے بارے میں کل قیامت کے دن اعلان ہوگا۔ وہ لوگ کہاں ہیں؟ جن کا قرضہ اللہ پر ہے، سبحان تیری قدرت۔ جن لوگوں کا قرض دار اللہ ہے، سب تعجب میں پڑ جائیں گے، مولا آپ اور قرض، بندوں کی کیا حیثیت؟ تو پھر فرشتے اعلان کریں گے، اللہ قرض دار ہے ان بندوں کا جن کو اللہ نے دنیا میں مصیبتوں میں رکھا، تکلیفوں میں رکھا، پریشانیوں میں رکھا، بیماریوں میں رکھا، حالات میں رکھا، یہاں تک کہ غریبی ریکھا میں رکھا۔ سب خوشی خوشی اٹھیں گے۔ فرشتے پوچھیں گے، اللہ کہاں لے کر آئے؟ اللہ فرمائیں گے میرے قریب لے کر آؤ، تو عرش کے نیچے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے یہاں نہیں، یہاں تو عام بندوں کا کوٹا ہے جو میرے عرش کے نیچے رہیں گے، وہ 7 قسم کے لوگ، لیکن یہ تو میرے خاص بندے ہیں، لہذا ان کو طوبہ درخت۔ اب یہ طوبہ درخت کی اگر بات کریں تو بہت لمبی چل جائے گی، پھر ہمارے دعوت پہ کہیں گے کہ پھل نہیں دکھایا آپ نے، خالی درخت دکھایا، وہ پھل بھی بتا۔ تو خیر بہرحال طوبہ درخت کے نیچے ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تیرے وہ مصیبت زدہ بندے، تکلیفوں کے مارے بندے، حالات کے مارے بندے، بیماریوں کے ستائے ہوئے بندے، غریبی میں کمر توڑے ہوئے بندے آج مولا جمع ہو گئے طوبہ درخت کے نیچے۔ اللہ فرمائیں گے اب ہم اپنے تجلی میں سے ان کے اوپر تجلی ڈالیں گے تاکہ دکھوں کے ماروں کے دلوں کو سکون مل جائے۔ اللہ اپنے نور کی تجلی ان کے اوپر ڈالے گا۔ پھر اللہ الگ الگ بندوں سے پوچھے گا، ان بندوں سے جنہوں نے دنیا کے اندر بیماریاں زیادہ دیکھی، صحت کم دیکھی، اللہ فرمائیں گے میرے بندو
میں نے تم پر بیماری اس لیے نہیں ڈالی تھی کہ تم دنیا کے اندر ذلیل ہو جاؤ، میں نے ذلت اور رسوائی کے لیے تم پر بیماری نہیں ڈالی تھی، آج کے دن اکرام کرنے کے لیے میں نے تمہارے اوپر بیماری ڈالی تھی تاکہ تم صبر کرو، اور آج میں تمہیں اتنا بڑا مقام دوں کہ بغیر حساب کتاب کے تم جنت کے اندر جا سکو۔ کیا میرے بندوں خوش ہو؟ وہ کہیں گے اللہ ہم خوش ہیں۔ اتنا بڑا اکرام ہو جائے، کوئی بندے کو پروگرام ہو، خالی اسٹیج پر بلا کر ہار پہنا دیا جائے، پھولے نہیں سماتا، اور یہ تو اللہ ہے جو بندے کا اکرام کریں گے، خوش ہو جائے گا۔ جتنے تکلیفوں کے مارے بیماریوں والے ہوں گے نا وہ خوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ ان لوگوں سے جن کی اولاد بچپن میں مر گئی، اللہ ان سے بھی فرمائے گا میرے بندو میں نے تمہیں اولاد کی نعمت دی تھی، پھر میں نے نعمت جو واپس لے لی نا اس لیے نہیں کہ میرے خزانے کے اندر کمی پڑ گئی تھی، میں نے تمہارے دل کو شکستہ کرنے کے لیے، تمہارے دلوں کو توڑنے کے لیے، تمہارے دل کا غم اور آہ اٹھے اور میرے عرش تک آئے، اس کے لیے میں نے تمہارے دل کو توڑا تھا اور تمہارے بچے کو اٹھا لیا تھا۔ آج پھر میں تمہیں وہ مقام دیتا ہوں، جنت کے براق آئیں گے، جنت کی سواری آئے گی، ان پر اکرام کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور جنت کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ وہ بندے بھی خوش۔ پھر غریبی میں جینے والوں سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندوں میں نے غریبی اس لیے نہیں دی تھی کہ تم مالداروں کے محتاج بن جاؤ اور وہ جس طرح چاہے جانوروں کی طرح تمہارے ساتھ سلوک کرے، میری نگاہ میں تم ذلیل نہیں تھے، میں نے غریبی اس لیے دی تھی تاکہ آج تم حساب سے بچ جاؤ۔ واہ سبحان اللہ۔ اسی لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے میرے مولا زندگی غریبی والی دے، موت بھی غربت کی حالت میں دے، اور کل قیامت کے دن مجھے غریبوں کی فہرست میں کھڑا کرنا۔ کون مانگ رہا ہے؟ جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنائی ہو، وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں۔ فاقوں بری زندگی گزاری، موت آئی ہے، دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے، گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، تو غریبوں سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج تمہیں حساب سے بچانے کے لیے میں نے تمہارے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا تھا، یہ نہیں تھا کہ تم میری نگاہ کے اندر گرے ہوئے لوگ تھے، ذلیل لوگ تھے۔ پھر ان کو بھی اکرام کے ساتھ روانہ کر دیا۔ یہ سارے مصیبت کے مارے، الگ الگ حالات کے مارے لوگ جب سب کے ساتھ اللہ اس طرح سے بات کر لے گا، جنت کی سواریاں، جنت کے براق آ کر حاضر، فرشتوں میرے بندوں کو لے کر جاؤ، ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا ہوگا، ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا ہوگا، یہ سواریاں ان کو اڑا کر جنت کی طرف لے کر جائے گی۔ اب وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، جو فرشتے ساتھ میں اکرام کے طور پر آئے نا، دعوت کے کام میں کیا ہے بھائی، گشتوں میں جاؤ، ملاقات کے لیے جاؤ، گشتوں میں کوئی ساتھی ہمارا نقد تیار ہو جائے، دنیا کے تقاضوں کو دبا دے، دین کے تقاضے کو مقدم کر لے، تو کیا کرو، اکرام کے ساتھ اس کو مسجد پہنچاؤ۔ بدگمانی نہیں ہے کہ وہ بھاگ جائے گا، مسجد کے بدلے میں کئی بازار میں چلا جائے گا، نہیں نہیں، اس کا یہ مقام ہے کہ اس نے دین کو سینے سے لگایا، دین کے تقاضے کو مقدم رکھا، اس لیے اکرام کے ساتھ ایک ساتھی جوڑا جاتا ہے اور مسجد تک پہنچایا جاتا ہے۔ خیر بہرحال وہ فرشتے بھی ساتھ میں اکرام کے طور پر جائیں گے، جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اندر کون ہوگا جی؟ رضوان، جنت کا داروغہ، جنت کا محافظ، جنت کا ناظم رضوان ہوگا۔ پوچھے گا من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ فرشتے کہیں گے اللہ کے مہمان آئے ہیں، دروازے کھول دیے جائے۔ رضوان کہے گا ابھی تو ترازو بھی قائم نہیں ہوئے، ابھی تو حساب کتاب بھی شروع نہیں ہوئے، یہ کون لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں آ گئے؟ تو فرشتے کہیں گے رضوان سوالات بعد میں کرنا، پہلے ان مہمانوں کے لیے دروازہ کھول دو۔ جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اکرام کے ساتھ ان کو جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ اس لیے مصیبتوں پر صبر کرنا سیکھے، حالات پر صبر کرنا سیکھے، کوئی بیماری ہے صبر کرنا سیکھے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب زندگی میں کوئی اپنی ذات کے اوپر نہ لے، ہاں وہ بات یاد آئی اس لیے کہہ رہا ہوں، زندگی میں اگر بیوی نے شوہر کو ستایا ہے تو
تو اللہ موت سے پہلے پہلے شوہر کو ایسی بیماری کے اندر مبتلا کر دیتا ہے کہ پھر بیوی اس کی خدمت کرتی ہے، اللہ رب العزت اس کی بد زبانی کو کور کر دیتا ہے۔ ویسا ہی معاملہ اگر شوہر کی طرف سے کچھ زیادتی ہوتی ہے تو اللہ بیوی کو موت سے پہلے ایسی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ پھر شوہر خدمت کرتا ہے، زندگی بھر میں جو تلخیاں چلی ہے نا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ کر دیتا ہے تاکہ آخرت کے اندر ان دونوں کا معاملہ صاف ہو جائے۔ اللہ کا نظام ہے دوستو۔ تو خیر بہرحال یہ لوگ تھے جو جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر، اب حساب کتاب تو وہ باتیں بھی ہمارے سامنے آئی تھی، لیکن اب ایک بات اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا؟ نام اعمال میں وزن جو پیدا ہوگا نا وہ اخلاص کی بدولت ہوگا، اور ایک بات گینا نہیں جائے گا، کیا کیا جائے گا؟ تولا جائے گا۔ آج میرے محترم دوستو بزرگوں، تھوڑی سی علم کی کمی کی بنیاد پر کئی ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے۔ کچھ نیکیاں ہیں، دیکھو نام لینا مقصود نہیں ہے اور ان کو ٹارگٹ بنانا مقصود نہیں ہے، میں بھی تمہارا بھائی ہوں، میرا فرض ہے آپ حضرات کو بتانا، نیکیاں بچانا اصل ہے۔ فورین میں آدمی چلا گیا، وہاں کما رہا ہے آرام سے، لاکھوں روپے کما رہا ہے، لیکن اڑا بھی رہا ہے، یہ کوئی کمانا ہوا؟ کہ کہنے کو تو کما رہا ہے، اتنی سیلری ہے، لیکن بچتا کچھ نہیں ہے اور بچاتا کچھ نہیں ہے اور گھر والوں کے لیے انڈیا بھیجتا کچھ نہیں ہے، تو اس کا نام کمانا ہوا؟ نیکیوں کو بچانا سیکھے۔ تو بعض مرتبہ کچھ چوکیں ایسی ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا کیا کرایا سب بیکار چلا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندے کی عادت ہے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی، نیکیاں گینی جا سکتی ہے، عبادتیں گینی جا سکتی ہے، بندہ یہ کہہ سکتا ہے میں اتنے سال سے پہلی صف کا پابند ہوں۔ ایسے بندے بھی ملیں گے جو یہ کہیں گے اتنے سالوں سے میری کبھی تہجد نہیں چھوٹی، ایسے لوگ بھی ملیں گے جو یہ کہیں گے اتنے سالوں سے میری تسبیح نہیں چھوٹی۔ جتنی بھی عبادتوں کی الگ الگ شکلیں ہیں، جیسے ہمارے ایک ساتھی ہیں، دیکھو میں نے پہلے سے کہا ٹارگٹ بنانا مقصود نہیں ہے، نیکیوں کو بچانا سیکھے، ہم سے کمزوریاں ہو جاتی ہے۔ ایک تو ہے کہ ایمان والا دیکھ لے بات الگ ہے۔ جیسے صحابہ کرام نے سوال کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، ہمارا ایمان والا بھائی دیکھ لیتا ہے اور دل میں خوشی بھی ہوتی ہے چلو اس نے دیکھ لیا، تو کہیں یہ ریا تو نہیں، دکھلاوا تو نہیں ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دکھلاوا نہیں ہے، تمہاری نیت دکھلانے کے لیے عمل کرنے کی نہیں تھی، عمل کر رہے تھے دیکھ لیا، عمل کر رہے تھے دیکھ لیا، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کوئی نیکی ایسی ہے جیسے ہمارے وہ شاید نہیں ہے تو اچھا ہے، نام لینا بھی مناسب نہیں ہے۔ ایک ساتھی ہمارے سکون باغ کے، پہلے بیچ میں یہاں صحن کے اندر فجر کی سنتوں کے بعد تھوڑے ٹہلنے کی عادت تھی، یاسین شریف وغیرہ پڑھتا تھا تو اکثر دیکھتا تھا، بلکہ ان کو جب بھی مسجد میں آتے دیکھتا تھا تو فجر کے وقت میں وہ لیلا پیٹی کے پاس کھڑے ہوتے تھے، چپکے سے رقم ڈالتے تھے، پھر مسجد کے اندر آتے تھے، یہ ان کی خوبی تھی۔ ابھی ہمارے داؤد بھائی بیٹھے ہیں، انہوں نے تو مجھے نہیں کہا کہ مولانا میں قرآن پڑھتا ہوں تم دیکھو، ایسا تو نہیں ہے، لیکن آدمی دیکھتا ہے۔ فجر کے وقت میں الحمدللہ ہمارے یہاں ماحول قرآن شریف پڑھنے کا نہیں ہے، لیکن داؤد بھائی ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ فجر میں قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ ایک اللہ کے لیے کرنا ہے، بندوں کا دیکھنا ہے، اس سے کوئی ہمارے اخلاص میں فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک عمل وہ ہے جو ہم نے کیا ہے اور پھر دوسروں کو کہنا دیکھو اتنے سالوں سے میں یہ عمل کر رہا ہوں، اتنے سالوں سے میری یہ پابندی ہے، سب ضائع ہو جاتا ہے دوستو۔ بتلانا کسی کو نہیں ہے، اللہ کو دکھانا ہے۔ ہاں کوئی دیکھ لے بات الگ ہے، ہاں اصلاح کے لیے، ترغیب کے لیے کہ میرے بھائی کو بھی تھوڑی ترغیب مل جائے تو آدمی کچھ بات کہہ دے کہ دیکھو بھائی اللہ کا کرم ہے، ہم سب ایک ہی دنیا کے اندر جی رہے ہیں، ایک ہی ماحول کے اندر جی رہے ہیں اور ایک ہی زمانے میں جی رہے ہیں، پھر بھی اللہ کا کرم ہے، میرا اللہ مجھے یہ توفیق دے دیتا ہے، آپ بھی تھوڑی سی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ۔ یہ ترغیبی کہنا بات الگ ہے، لیکن یہ بتانا کہ اتنے سالوں سے میری یہ پابندی ہے، اتنے سالوں سے میں یہ کرتا ہوں، نیکی گینی جا سکتی ہے۔ میں اتنے سالوں سے تہجد پڑھتا ہوں، اتنے سالوں سے صدقہ کرتا ہوں، یہاں تک کہ میں جب تک مسجد سے باہر نہیں نکلتا فقیر لوگ جاتے نہیں ہیں، یہاں نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، دیں گے،
دینا بھی چاہیے لیکن ان فقیروں کو نہیں. کیا کچھ نہیں آتا موبائلوں میں فراڈ فراڈ فراڈ, اور ہمارے پیسے کہاں غلط جگہ. کیا ہمارے سماج کے اندر لوگ نہیں ہیں جو بیچارے صدقے کے مستحق ہو, زکوٰۃ کے مستحق ہو؟ کیوں ان کو نہیں دیتے؟ ان کو دو, بند مٹھی میں دو, پتہ بھی نہ چلے. غریب کے دروازے پر اناج رکھ کر آ جاؤ, دروازہ کھٹکھٹا کر چلے جاؤ. اللہ جانے تم جانو, جب غریب اناج پائے گا اللہ سے دعا کرے گا, وہ دعا سیدھی عرش تک پہنچے گی اور ہماری نسلوں کو خوشحال کر دے گی. شکلیں بہت ساری ہے لیکن دوستو عمومی طور پر ہماری کمزوری یہ ہے, ہم علماء کو پوچھتے ہی نہیں. بڑی کمزوری ہے دوستو. تو خیر بہرحال نیکیاں گنی جا سکتی ہے لیکن تقویٰ نہیں گنا جا سکتا. تقویٰ, اللہ کا ڈر نہیں گنا جا سکتا. مان لیجئے آج کا آپ کا آدھا دن گزرا, ظہر کا وقت ہوا, بازار کے اندر بھی آپ گئے ہوں گے, گھر کے اندر بھی گئے ہوں گے, محلے میں سے بھی گزرے ہوں گے. کہاں کہاں کب کب آپ نے اپنی نظروں کو بچایا؟ کوئی حساب کوئی بتا سکتا ہے کہ آج کے دن میں میں نے اپنی نظروں کو اتنی بار بچایا؟ کوئی نہیں بتا سکتا. اور جنت متقیوں کے لیے ہے. کیا؟ اعدت للمتقین. جنت اللہ نے تیار کی ہے نا, وہ تقوی والوں کے لیے تیار کی ہے. اور تقوی گنا نہیں جا سکتا. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنے سالوں سے متقی ہوں. کوئی کہہ سکتا ہے؟ چلتے پھرتے گناہ ہو جاتے ہیں, گناہ کے جذبات آ جاتے ہیں, دل چاہتا ہے, مچل جاتا ہے. ایک بار دیکھ لینے میں کیا حرج ہے, تھوڑا سا دیکھ لینے میں کیا حرج ہے. لیکن آدمی اپنے نفس کو دباتا ہے, نہیں اللہ کا حکم یہ ہے, لیکن وہ آدمی گن نہیں سکتا. تو تقوی گنا نہیں جا سکتا. دنیا میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے تقوی کو گنا ہے. اس لیے اللہ کا ڈر. تو یہ کچھ باتیں تھی, اب ہم سورت کو پوری کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. آپ کا پھل انشاءاللہ کل لے لیں گے, اس سورت کو پورا کر لیتے ہیں. صبر کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے. صبر والوں کو اللہ پاک بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے گا نا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا, فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ. ان کا ٹھکانہ حاویہ ہے. کے دو معنی ہے. ایک ٹھکانہ, جیسے بچے کا ٹھکانہ ماں کی گود ہے, اس بندے کا ٹھکانہ جہنم کی گود ہے یعنی جہنم ہے. اور کا دوسرا معنی بھیجا ہے. سر کے اندر بھیجا ہے نا, بھیجا ہے. جہنمیوں کو جب بھی جہنم میں ڈالا جائے گا, سر کے بل ڈالا جائے گا, نیچے جا کر سب سے پہلے ان کا سر ٹکرائے گا اور بھیجا پڑ جائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ. ان کا ٹھکانہ حاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. نبی جی آپ کو کیا معلوم کہ حاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ. ایسی بھڑکتی ہوئی آگ ہے کہ جس کا دنیا میں تصور نہیں کر سکتے. دنیا کی آگ لوہے تک کو پگھلا دیتی ہے, تو جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی. حضرت عیسیٰ, وقت زیادہ ہو رہا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے حاویہ کے تعلق سے, انشاءاللہ کل بیان کریں گے. اب ہمارا سوال قل والی صورتیں 5 ہے. قل یا ایھا الکافرون, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. سورہ جن, قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. یہ 5 صورتیں قل والی ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب سوال ہے قرآن کریم میں کتنی صورتیں نبیوں کے نام پر نازل ہوئی؟ کہ یہ صورت اسماعیل علیہ السلام کے نام کی, اسحاق علیہ السلام کے نام کی, یعقوب علیہ السلام, وہ نام نہیں لیتا جو قرآن میں ہے. ٹھیک ہے نا, اس کی آسان شکل مل جائے گا, بس خالی نام یاد رکھنا اللہ کے واسطے. آسان آپ کو بتا دیتا ہوں, قرآن کریم کے پیچھے ہے نا پورے صورتوں کی فہرست ہے, آپ اس میں تلاش کریں گے آسانی کے ساتھ مل جائے گی. بہت کم صورتیں ہیں, زیادہ نہیں ہے, اور آسانی کے ساتھ آپ یاد رکھ پائیں گے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ
وما أدراك ما هي نار حامية صدق اللہ العظیم۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بستی کے پاس سے گزرے، جس بستی کا عالم یہ تھا کہ وہاں انسان تو انسان، جانور بھی مرے پڑے تھے، پوری بستی موت کے گھاٹ اتری ہوئی تھی۔ اپنے ساتھیوں سے فرمایا یقیناً اللہ کے عذاب نے ان کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، اگر یہ اپنی فطری موت مرتے تو ایک ساتھ میں سب نہ مرتے، الگ الگ مرتے۔ پھر اس کے بعد کافی دیر کھڑے رہے، غور و فکر کرتے رہے۔ اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، اے بستی والو، سب مرے پڑے ہیں؟ جواب دینے والے نے جواب دیا، لبیک یا روح اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ کی آواز پر میں لبیک کہتا ہوں، جی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہارا جرم کیا تھا؟ کس جرم کی بدولت تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور یہ سزا دی گئی؟ اس بندے نے دو باتیں بیان کی کہ اللہ کے نبی، ہمارے اندر دو کمیاں تھی، دو جرم تھے، طاغوت کی عبادت، دنیا کی محبت۔ طاغوت کی عبادت، دنیا کی محبت۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا طاغوت کی عبادت سے کیا مراد ہے؟ اس بندے نے کہا اللہ کے نافرمانوں کے پیچھے چلنا یہ ہمارا کام تھا۔ جو اللہ کے نافرمان تھے ان کو ہم نے اپنا رہبر اور اپنا لیڈر بنایا ہوا تھا، ان کی باتیں مان کر ہم چلا کرتے تھے، یہ طاغوت کی عبادت ہے۔ اچھا دنیا کی محبت کا، دنیا کی محبت ایسی تھی جیسے بچے کی محبت ماں کے ساتھ ہوتی ہے۔ دنیا آتی ہمیں بڑی خوشی ہوتی، دنیا کم ہو جاتی ہم غمگین ہو جاتے۔ پھر دو باتیں اور بیان کی، لمبی لمبی امیدوں کے چکر میں ہم پھنس گئے تھے، لمبی لمبی امیدوں کے چکر میں ہم پھنس گئے تھے اور اللہ کے غضب والے اعمال کرنے لگے تھے۔ تمہارا کیا حال ہے؟ اب سوال بدل گیا، تمہارا کیا حال ہے؟ کہا رات عافیت کے ساتھ کی تھی ہم نے، یعنی رات کو اپنے گھروں میں کھا پی کر آرام سے سوئے تھے، صبح ہم نے حاویہ میں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا حاویہ کیا ہے؟ اس سورت کے اندر ہے نا فَأُمُّهُ حاویہ، حاویہ کیا ہے؟ تو اس بندے نے جواب دیا کہ حاویہ ایک قید خانہ ہے جس کے اندر نافرمانوں کی روحیں قید کی جاتی ہے۔ کہا اچھا وہ قید خانہ کیسا ہے؟ اس بندے نے جواب دیا تمہاری دنیا کی تشتریوں پلیٹوں کی طرح سے وہ قید خانہ ہے جو انگارے کی بنی ہوئی ہے، اس کے اندر نافرمانوں کی روحیں رکھی ہوئی ہے۔ کہا اچھا تو اکیلا کیوں بولتا ہے؟ دوسرا کوئی نہیں بولتا؟ کہا سب کو اللہ رب العزت نے آگ کی لگامیں پہنا دی ہے، تو کیسے بچ گیا؟ کہا میں ان لوگوں میں تھا، ان لوگوں کی حالت پر نہیں تھا۔ یہ ہمارے لیے عبرت کا پیغام ہے۔ اپنی دینداری ہمیں عذاب سے نہیں بچا پائے گی کہ ہماری عبادت بھلی، ہماری دینداری بھلی، امت چاہے گناہوں کے اندر زندگی گزارتی رہے، اس سے ہم بچ پانے والے نہیں ہیں۔ دنیا میں اللہ کا عذاب آئے گا تو ہم بھی اس کے اندر مبتلا ہوں گے۔ جیسے بنی اسرائیل میں جب اللہ نے ایک بستی پر عذاب بھیجنے کا حکم دیا، فرشتوں نے جا کر دیکھا تو ایک بندہ جو 500 سال سے اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا، اے اللہ اس بستی میں تو اتنا بڑا دیندار ہے، کہا عذاب کی ابتدا اسی دیندار بندے سے کرو۔ وہ خود تو عبادت کرتا رہا، اللہ کے حکموں پر چلتا رہا، لیکن قوم گناہوں میں مبتلا رہی، اللہ کے حکموں کو توڑتی رہی،
اس کے دل کے اندر کبھی درد پیدا نہ ہوا. ابتدا اس سے کی گئی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا دوسرے کیوں نہیں بولتے؟ تو جواب دیا لگام پہنا دیے. تو کیسے بچ گیا؟ میں ان لوگوں میں تھا، ان کی حالت پر نہیں تھا. یعنی میں برے لوگوں کے پیچھے نہیں چلتا تھا اور دنیا کی محبت کو اپنے دل میں نہیں بساتا تھا. تیرا کیا حال ہے؟ کہا بس ہاویہ کے اندر ایک بال کے ذریعے سے لٹکا ہوا ہوں، پتہ نہیں نجات ملے گی یا گر جاؤں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے، اپنے ساتھیوں سے کہا حق کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو کی روٹی کھانے، سادہ پانی پینے، کتوں کے ساتھ کوڑے کے ڈھیر پر سونے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے نجات پائی ہے. عیاشی کب آتی ہے؟ جب مال آتا ہے. غریبی میں عقل ٹوٹ جایا کرتی ہے. تو یہ ایک واقعہ ہے جو بڑا عبرت والا واقعہ ہے. جب ایمان والوں کی روح قبضہ کی جاتی ہے نا، تو فرشتے اس کی روح کو لے کر جاتے ہیں. جو ہم سے پہلے ہمارے رشتہ دار، ہمارے پہچاننے والے، ہمارے دوست احباب دنیا سے چلے گئے نا، ان کی روحوں کے پاس لے کر جاتے ہیں. اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یہ غم کا مارا، دکھوں کا مارا دنیا چھوڑ کر آیا ہے، اس سے باتیں کرو تاکہ اس کی دل جوئی ہو جائے. اب وہ سارے رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں. قبرستان والے زندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کی شادی نہیں ہوئی تھی، شادی ہو گئی، فلاں کے یہاں بچے ہوئے، فلاں. وہ ساری چیزیں یہاں تک کہ موت کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں. تو وہ بندہ جو ابھی گیا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ فلاں کا تو مجھ سے پہلے انتقال ہو گیا، کہ وہ تو یہاں نہیں پہنچا. پھر انا للہ و انا الیہ راجعون وہ روحیں پڑتی ہیں اور یوں کہتی ہے اس کو ہاویہ کی طرف لے جایا گیا. یہاں نہیں آیا، اس کا مطلب اس کا ٹھکانہ ہاویہ بن گیا ہے، اس کو وہاں لے جایا گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، رمضان ہمیں یہ سمجھانے کے لیے آتا ہے کہ گناہ شیطان ہی نہیں کرواتا، ہماری کچھ بدماشیاں بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بندہ گناہ کرتا ہے. یہ پیغام دینے کے لیے رمضان آتا ہے. شیطانوں کو قید کر دیا ہے، لہذا بہت سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہے. خیر بہرحال ہمارا جنت کا تذکرہ تھوڑا سا رہ گیا تھا، وہ کر لیتے ہیں. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان میں جنت کا مذاکرہ فرما رہے تھے، جنت کی نعمتوں کو بیان کر رہے تھے. اتنے میں ایک دیہاتی مسلمان، ایک دیہاتی صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. انہوں نے جب جنت کا تذکرہ سنا تو انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ جنت راحت کی جگہ ہے، نعمتوں کی جگہ ہے. دنیا کے اندر ایک پھل ہے جو ہمیں بڑا پسند ہے لیکن اس کے اوپر کانٹے زیادہ ہے، بیر کے بارے میں، بور کے بارے میں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے صحابی، جنت کے اندر بیریا ہوگی لیکن اس کے کانٹے نہیں ہوں گے، کانٹوں کی جگہ پر بھی پھل لگے ہوں گے. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے بیر اور جنت کے بور بڑے بڑے گھڑوں اور مٹکوں کے برابر ہوں گے، گٹلی نہیں ہوگی. جنت کے کسی پھل کے اندر گٹلی نہیں ہوگی. جب جنتی بیر توڑنے کے لیے جائے گا تو وہ بیر خود بخود کٹ کر ٹوٹ کر اس کے پاس آ جائے گا، اس کے پیس بن جائیں گے، 72 ٹکڑے بنیں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے 72 پیس بنیں گے، ہر پیس کا کلر الگ ہوگا اور مزہ الگ ہوگا. تو ایک صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں کھجور کتنی لمبی ہوگی؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی کھجور 12 ہاتھ لمبی ہوگی. تو جنت کا کیلا کتنا لمبا ہوگا؟ اللہ اسی لیے ہم کو کون سا قد دے گا؟ قد آدم علیہ السلام والی ہائٹ دے گا. کھاؤ، کھاتے رہو، ختم ہونے کا نام نہیں، لذت کم ہونے کا نام نہیں. جمعہ کے اندر بات آئی تھی نا 1-2 جمعہ پہلے کہ جنتی روزے دار جو ہے نا، دنیا کے اندر روزے دار، اللہ کے عرش کے نیچے ابھی مہمان نوازی چل رہی ہوگی کہ حساب کتاب پورا.
اے میرے مولا ابھی تو ناشتے سے فارغ بھی نہیں ہوئے، پر حساب کتاب پورا۔ ان کا ایک وقت کا کھانا 70,000 سال کے برابر ہوگا، جبکہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ قیامت کا دن چھوٹا، کھانا اس سے زیادہ بڑا۔ ابھی وہ کھانے سے فارغ بھی نہیں ہوئے ہوں گے کہ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز لگے گی، بندو دسترخوان چھوڑ دو، اب نعمت جنت کے اندر تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ لذت کم نہیں ہوگی، جتنا بہترین سے بہترین کھانا سامنے ہو، 1 نوالا 2 نوالے 4 نوالے 8 نوالے، جیسے جیسے پیٹ بھرتا جاتا لذت کم ہوتی چلی جاتی، یہاں تک کہ تھوڑا سا بچا ہوا ہے نا، گھر والے کہتے کھا لو، اب 2-3 لقمے بچے، نہیں اب جی نہیں چاہتا، مزہ نہیں آتا، مزہ ختم۔ جنت کی نعمتوں میں مزہ ویسا ہی برقرار رہے گا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسا پہلا نوالا اور پہلا لقمہ لذیذ تھا، آخری لقمہ بھی ویسا ہی لذیذ رہے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، مصلی پر ہی نماز کے درمیان میں ایک قدم آگے بڑھے، کچھ ہاتھ بڑھایا، پھر واپس آ گئے۔ صحابہ نے یہ عمل دیکھ لیا، نماز پوری ہوئی تو صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آج نماز کے بیچ میں، نماز کے درمیان میں آپ سے ایسا عمل ہم نے دیکھا جو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ نے جنت کھول دی، جنت بالکل میرے سامنے آ گئی، میں نے ہاتھ بڑھا کر انگور کا ایک گچھا اور خوشہ توڑنا چاہا کہ وہ لا کر تمہیں دوں تاکہ تم جنت کی نعمتیں چکھو اور تمہیں پتا چلے کہ جنت کیسی ہے، لیکن میرے اور اس خوشے کے درمیان میں اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ خوشہ دنیا میں آ جاتا نہ کبھی سوکھتا نہ کبھی ختم ہوتا۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خوشہ اور وہ گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا، کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کالا کوا، پرندوں میں کوا بڑی تیزی کے ساتھ اڑنے والا اور وہ تھکتا نہیں ہے، کالا کوا اس گچھے کا چکر لگائے، ایک راؤنڈ لگائے، 1 مہینے تک اڑتا رہے، تب جا کے وہ راؤنڈ اس کا پورا ہوگا، اتنا بڑا وہ گچھا ہوگا۔ پھر سوال بدل دیا صحابہ کرام نے، صحابہ تو عاشق تھے جنت کے، لہذا ایک ایک بات پوچھتے تھے، اور ان کا احسان، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا تو ہمیں جاننے ملا، ورنہ ہم تو جیم نون تا کا نام جنت سمجھتے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب گچھا اتنا بڑا ہوگا تو دانا، انگور کا دانا کتنا بڑا ہوگا؟ اب اس صحابی کو سمجھانے کے لیے، دیسی انداز میں سمجھانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی، کیا کبھی تیرے ابا نے گھر میں کوئی بکری، بعض روایتوں میں بچڑا ہے، ذبح کیا ہے، اور ذبح کرنے کے بعد وہ کھال نکال کر تیری امی کو ڈول بنانے کے لیے دیا ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی بار ایسا ہوا ہے۔ کہا وہ ڈول جتنا بڑا بنتا ہے نا، انگور کا ایک دانہ اتنا بڑا ہوگا، انگور کا ایک دانہ اتنا بڑا ہوگا۔ کھانے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے، ہم نے تو رمضان کا معاہدہ ہی بدل دیا۔ رمضان کیا، کھانے کا مہینہ، ایک سے ایک ڈش بناؤ، ویرائٹی بناؤ، افطار پارٹیاں کرو، مطلب منع نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، ہمارے یہاں زیادہ رواج نہیں ہے، ہاں اکرام ہے، ثواب مل جاتا ہے روزہ کھلوانے کا، ورنہ زیادہ تر جہاں بڑے شہروں میں دیکھو تو ایک عجیب ماحول ہوتا ہے، افطار نہیں رہتا بلکہ پارٹی بن جاتی ہے۔ لیکن خیر بہرحال رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، رمضان رب کو منانے کا مہینہ ہے اور رب سے جڑنے کا مہینہ ہے، ہم نے تو کھانے کا مہینہ بنا دیا۔ جنت کے اندر اللہ کھلائے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، دنیا کے اندر تم نے بڑی قربانیاں دی تھی، جی چاہتا تھا یہ کھا لوں، پیسے نہیں تھے، جی چاہتا تھا یہ کھا لوں، تو نے نفس کو دبایا تھا میرے بندے کہ نہیں کتنا کھائے گا، کھاتا ہی رہے گا۔ جیسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے بیچ میں بیان کیا تھا کہ حضرت تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، پیاس لگی ہے، نفس تقاضا کر رہا ہے پانی پانی پانی، وہ سمجھا رہے ہیں رک جا ذرا 2 رکعت اطمینان سے پڑھ لینے دے، اللہ والوں کی 2 رکعت ہمارے جیسی
5 منٹ 4 منٹ میں ہونے والی تھوڑی تھی. بہرحال انہوں نے نماز مختصر کی, گڑھے کے پاس گئے, مٹکے کے پاس گئے, اپنے نفس سے کہا جتنا پانی پینا ہے پی لے. رب سے باتیں کر رہا تھا, تو نے خلل ڈالا بیچ میں, جتنا پانی پینا ہے پی لے, 1 سال تک تجھے پانی نہیں پلاؤں گا. 1 سال پانی نہیں پیا. اس پر تو ہمیں تعجب ہوتا ہے. اور وہ لڑکی کا واقعہ سنا آپ نے جمعہ میں, 9 سال سے صرف پیپسی پی رہی ہے, اس نے پانی یاد نہیں ہے. لو اللہ والو, ہاں امریکہ کا واقعہ ہے نا, مشین خراب ہو گئی. پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اتفاق سے وہاں پر مہمان بنے ہوئے تھے. وہ شکایت لے کر آئی کہ وہ پیپسی کی مشین خراب ہو گئی ہے, مجھے پیاس لگی ہے, کیا پیوں؟ تو اس کو کہا گیا ماشاءاللہ کولر بھرا ہوا ہے, ٹھنڈا پانی ہے, پانی پیو. بہت چھوٹی سی بچی ہے, قرآن کریم ناظرہ پڑھ رہی ہے, اور پھر اس کے بعد اس نے کہا 9 سال سے میں نے پانی نہیں پیا ہے. تو اللہ والے بھی اپنے نفس کو یوں سزا دیا کرتے تھے. خیر بہرحال جنت جنت ہے, جتنا بیان کرو کم ہے. اور اللہ کے حبیب کا اس امت پر بڑا احسان ہے, کسی نبی نے جنت کو اتنا ڈیٹیل وار تفصیل سے بیان نہیں کیا جتنا حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اس کی وجہ علماء نے بیان کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے, تمام انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کو نہیں دیکھا. واحد حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کو دیکھا ہے. جنت کے ایک ایک محل کو دیکھا, وہاں کی نعمتوں کو دیکھا. جب دیکھی ہوئی چیز ہوتی ہے نا, ابھی کل یا پرسویں بات ہو رہی تھی, بھائی جو حج کرنے کے لیے گئے ہو نا ان سے سیکھ لینا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک کتابوں کا علم ہے اور ایک پریکٹیکلی ہے, جو بندہ وہاں جا کر کے آیا ہو اس سے زیادہ آسانی کے ساتھ سیکھنے ملتا ہے. انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا, بتایا کہ جنت ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے. وہ علم والی جنت تھی تو اتنی ہی اپنی امت کو اپنی قوم کو بتایا. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کئی بار جنت دکھائی. اور معراج کی رات کا بیان کے اندر بتایا گیا تھا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بار معراج نصیب ہوئی؟ 42 بار معراج نصیب ہوئی. آقا 42 بار جنت میں گئے ہیں, جنت کو دیکھا ہے. تو جو بندہ بار بار جاتا ہو اور دیکھا ہوا اس کے لیے تو بتانا آسان ہے, اس لیے اللہ کے حبیب نے کھول کھول کر بیان کیا ہے. جی اب ہمارا سوال, قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کے نام کی کتنی صورتیں ہیں؟ 6 صورتیں ہیں. کون سی؟ سورہ یونس, سورہ یوسف, سورہ ہود, سورہ ابراہیم, سورہ محمد, سورہ نوح. یہ 6 نبیوں کے نام پر اللہ نے قرآن کریم میں صورتیں نازل فرمائی ہے. اب سوال ہے ہمارا, وہ صورتیں جو شروع ہوتی ہے حامیم سے, لگاتار ایک ساتھ میں ہے, یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ 7 ہے, کون سی ہے وہ بتا دینا, اور شروع ہوتی ہے 24ویں پارے سے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. 7 صورتیں ہیں, لگاتار ایک ساتھ میں 7